ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہر غریب اگر یہ 2 الفاظ پڑھ لے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا حضرت میں سخت مشکل میں ہوں، سخت پریشانی میں ہوں، مجھ پر قرض بھی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بد دن قرضہ مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں. ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، گھر میں پھاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں مبتلا ہوں. وہ روتے ہوئے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں، مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے اپنی زندگی میں صرف 2 الفاظ شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے. اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے. دوستو جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا، اس نے پہلے ہی دن ان 2 الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی، اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے. وہ کہنے لگا حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا، ہر تسبیح پڑھی، لیکن ایسی تسبیح ہی جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے. میری جان میں جان آ گئی، میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے. تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تو روز یہ 2 الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستو بھائیوں اور بہنوں، ان 2 الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا. اگر آپ بھی ان 2 الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے، تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے. میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے. آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے. اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور روز پڑھتے رہیں، پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے. یہ 2 الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے. میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالت اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے. یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے. میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے، اور یقین کریں میں نے ان 2 الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے. ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا، بیماریاں تھیں، اولاد نہیں تھی، اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم، شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی. یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے. اب غور سے سنیے پہلا الفاظ کیا ہے. یہ الفاظ بہت آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام یا رات، جب بھی دل چاہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر پہلا الفاظ، اس کے بعد دوسرا الفاظ، اور آخر میں اللہ سے دعا مانگیں. بس یہی 3 کام ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں. ترتیب کا خاص خیال رکھیں، نہ کوئی کمی کریں نہ بڑھوتری.
اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کریں۔ پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے مگر خاص انداز میں، اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک نام جوڑنا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا راجیہ ہے جو ہر ضرورت مند کے لیے بے حد اہم ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو غریبی اور پریشانیوں کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ انسان پہلے ہی دن بدلاؤ محسوس کرتا ہے اور لگاتار پڑھنے سے زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجیں، اور پھر اسی ترتیب سے اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے۔ آپ کو بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کہیں یہ تو عام طریقہ ہے، اس میں نیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ اصل چیز وہ اثر ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ رک رک کر پوچھیں گے، بیٹا اچانک تیری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک مانگ رہا تھا، اور آج ایسا مقام کہ تو خود بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ وہ وقت آپ کی زندگی میں ضرور آئے، چاہے آپ پر ظلم ہو، زیادتی ہو، غریبی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، بے اولادی ہو، بندشیں ہوں، دنیا جہان کے مسئلے ہوں۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسی نجات دے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دل میں وسوسے لے آتے ہیں کہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دل کو صاف رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو صرف ایک دن کا چیلنج دیتا ہوں۔ ایسی تسبیح ہے، ایسا راجیہ آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر آگے بڑھوں گا۔ یہ عمل کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو یا جمعہ، اور ساری راتیں بھی اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا دفتر میں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اور اگر اس آدھے منٹ میں آپ کی غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم سب ختم ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس تنہائی میں بیٹھ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ آپ خود حیران رہ جائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی جھریا، کہیں سے ایسا انتظام ہو جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو یہ سب ممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کا محبوب عمل پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان دو جملوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب آپ انہیں اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو ناکامی کا 1% بھی امکان نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرے۔ اگر کسی کو درود شریف بھی نہ آتا ہو تو بھی عمل نہ چھوڑے، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر پہلا جملہ یعنی استغفر اللہ بتائی گئی ترتیب سے، پھر دوسرا جملہ، اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، اس عمل میں ناکامی کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ دو جملے پڑھے تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ اس عمل نے میرا بند کاروبار چلا دیا، قرضہ اتروا دیا اور بیماری دور کر دی۔ آج بھی میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے عمل کیا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ اب طریقہ سن لیں، پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں، چاہیں تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لیں، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ 2 جملے پڑھے، اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے، اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا، مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کرے، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھیں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ۔ پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھیں جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے، اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھے، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لے، اور اگر نہ بھی پڑھ سکے تو سیدھی دعا کرے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو ملتی۔ تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے، ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر 2 اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا، کسی شے کا اندازہ مقرر کر دینا، یہ قدر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور قدر مقادیر مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے، ایمان بالقدر کا عنوان ہے صحیح معنی میں۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے، اور بڑے بہادر انسان بھی تھے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرقین، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی۔ آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل و تصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یا رسول، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہے ہی نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ فرمایا لا تفعل، سخت سے
وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال تک۔ یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین ہوئی۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج، سورہ حدید کی آیت، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں۔ زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا۔ تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، کوئی معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا ہے۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے۔ اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ شان خداوندی سے بہت بڑی ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں آنے واحد میں موجود۔ آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ۔ مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے، میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی۔ اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈ شپ، چھوٹا جہاز پہ چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ کا۔ آپ تصور کیجیے۔ تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی ہیں، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں، لودھرا، بہاولپور، سبا سٹا۔ مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا، وہ مستقبل کی شہر میرے۔ بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سما سٹا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا۔ لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی اور سما سٹا۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجئے، اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں، اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی سوال نہیں۔ آنے واحد، آنے واحد، آنے واحد۔ تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ ہم ہر وقت زد میں ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث ہے۔ تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابك لم يكن ليخطئك وانما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا۔ اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، دخلت النار۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہو، بس یہی ایمان بالقدر کے منافی ہے۔ جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا۔ تمہاری کوئی تدبیر،
کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا. یہ لو، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان. اس لو سے، کاش، اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا. کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا. تو یہ نہیں. تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک. تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی. وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی. ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی. اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے. تو جو چیز چھوٹ گئی اور چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کارگر نہیں ہو سکتا تھا. لم یکن لیصیبک وبت علی غیر ذالک. اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے. اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے؟ تو جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس؟ یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے. لکھی ہوئی. اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی اور سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع کر دی ہوگی. تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں اس کی قدرت کتنی. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے. وہ محفوظ راستے پر. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے. اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہو گئے، جبریہ، قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار نہیں. اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے، تو فیصلہ کرتا ہے. انہیں قدریہ کیا. تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر الجھ جائے. آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں. اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند. اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا. نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے، جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا. لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے. یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط ہے، یہ مبالغہ. ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی ہو. تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں. اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوتی ہے. بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا. کوئی بات صحیح نہیں. انسان بہت سے اعتبارات سے مجبور ہے. سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے. نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا. آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر لیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی اور
سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتے، اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی ہے، اسپیشیز، ہر اسپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں رہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، وہ جینز کو بدل سکتے، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈال دیتے، جینز ہے، پابندی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شکل دینے والی شے۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں، لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اس سے شاکلہ کہتے ہیں۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا، اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے۔ فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر نہیں۔ اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے۔ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف کر لیں، وہ اور تو مستقبل۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین، وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا، اسلام نے صاف کر دیا۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر اس میں ایک اضافہ کیا حضور نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوں گے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں، اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنی، اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدقوه، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا، یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا، اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے، اچھا دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی، بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری، we can't know it, we can't verify it، ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے دیکھیے کوئی ہندو، کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا، خوب نماز سیکھ کے آئے گا، ختنہ کرا کے آئے گا،
تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے. اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو. کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں، وہ بنا ہوا مسلمان ہے، لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا. کیوں؟ unless you can prove it otherwise. آپ کے پاس کیا ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں. لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے you will have to accept him as a Muslim. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان ہے. دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے. اٹس امپاسبل. یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، دو بدو جنگ ہے، تلوار ہے. واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے. حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد. حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے. پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے. ان کا یہ واقعہ ہوا. ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا. حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے. انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے. تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی. لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی. حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو. حضور نے فرمایا اسامہ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے. اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے. حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے، کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی. حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہیں، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں. کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا. ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو، شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دیں؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ وہی تو بات ہے. حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائیں جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا. اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. یہ ہے اس قانون کی اہمیت. قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ. یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے. ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لے لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام. یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت. لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے. آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو.
اللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا، اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم in an Islamic society, he will be entitled to everything. ہر حق اسے حاصل ہے، لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ، تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا۔ یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے، یقین کی گہرائی، جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہاں ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہاں سلمان فارسی، کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان، زمین و آسمان کا فرق ہوتا۔ لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، جتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا، اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا، یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں مانا۔ یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں۔ میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام، میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا ہے، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین، جن کو حاصل تھی وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آگے کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں، دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا، حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، صرف اقرار باللسان ہے تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، اگر تصدیق قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تصدیق بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے، یہاں وہ شخص بھی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے گا، وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ انڈیویجول کیس ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے معاملہ کرے، لیکن یہاں مسلمان اور مومن منوائے جانے کے لیے اقرار باللسان لازمی ہے۔ کسی شخص کو لاکھ یقین ہو، ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس نے صاف اقرار کیا، میں یہ کہا کرتا ہوں give the devil his due۔ وہ ابو جہل ہے، کفار کا چوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت جو کہیے کہ دشمن، لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجئے، give the devil his due۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی مانتے کیوں پھر نہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا۔ یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ تو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں، یہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو فلاں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی، ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں آج تک، ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو۔ انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں، اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور مثال چاہیے،
قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے گا۔ وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، علماء یہود میں سے جو ایمان لائے ہیں، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ کیوں کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے، لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں۔ اگر ہم محمد کو مان لیں، ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسند نشینی، یہ سب کے سب ختم ہو جائے گی اور یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ہے اصل سبب۔ تو اقرار باللسان لازم، اور دنیا میں اسی پر دار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا، لیکن تصدیق بالقلب لازم، اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و مدار تصدیق بالقلب۔ یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ۔ اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسیز ہو گئی ہیں، بڑے مغالطے، بڑے مباحثے، بڑے مناظرے، علم کلام کی بڑی بحثیں، ایمان کی حقیقت، ایمان اور عمل کا تعلق، ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزالو ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی بات آپ کو معلوم ہو۔ دیکھیے، ایک انتہا پر نکل گئے خوارج۔ خوارج نے کیا کیا؟ عمل کی بنیاد پر تکفیر، جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی ٹھوکر تھی۔ اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے۔ نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے، نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ، روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے، روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے، کافر نہیں ہوگے، زکوٰۃ کا انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دے شراب حرام نہیں ہے، کفر ہو جائے گا، قرآن کی نفی ہو گئی، کفر ہے۔ کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے، کافر نہیں ہوا، گناہ گار ہوا، اگر اس کے خلاف سزا، اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے سنسار کر دیجئے۔ حضور نے سنسار کیا، مرد کو بھی کیا، عورت کو بھی کیا، لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ جنہیں سنسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیا مرد تھا یا کتنی بے حیا عورت تھی، تو حضور نے ڈانٹا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ حالانکہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی نے، خطا ہو گئی، جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ کو سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر۔ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، جو پھر آیا۔ حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں حضور، مجھ سے وہ خطا ہو گئی۔ اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ یہ حضور رہ گیا۔ تو پھر اس ننگی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں۔ جاؤ وضع حمل کے بعد آنا، وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر حاضر، حضور پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر۔ ذرا تصور کیجئے، جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا، اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے، ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے۔ یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان کو کچھ پتا نہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پھڑپڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں۔ یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو، اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو، اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو، اور جان اس طرح نکل رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ، وضع حمل کے بعد حاضر۔ حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے، جاؤ ابھی دودھ پلاؤ۔ پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا، کھا رہا۔ حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دی۔ اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا جا رہا تھا، کسی شخص کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، اس پر ڈانٹ پلائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے
کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بنا، لیکن جرم جرم ہے، سزا ملے گی، البتہ کفر نہیں ہے۔ تو جرم اور کفر، گناہ اور کفر، یہ دو علیحدہ چیزیں، مغالطہ ہو گیا۔ دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اقرار پر ہے، اقرار باللسان۔ دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کریں، اور صرف قانونی اگر اسلام ہے، صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت دل میں ہے ہی نہیں، لیکن کلمہ گو ہے، تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے، کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عبداللہ ابن ابی کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اصل شے ہے تصدیق بالقلب۔ حقیقی مومن اللہ کے ہاں قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے، وہ تصدیق بالقلب پر ہے، اور تصدیق بالقلب ادنا درجے میں بھی ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 2 ابواب کل زیر بحث آئیں گے، ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ 2 مباحث آئیں گے۔ اب میں ان کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے آخری بحث شروع کر رہا ہوں، ایمان اور عمل۔ ایمان کا اصل حاصل دیکھیے، جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ ایمان کا مادہ کیا ہے؟ امن۔ لفظ کہاں سے بنا؟ امن سے۔ امن کسے کہتے ہیں؟ نچنت ہونا، بے فکر ہونا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، یہ ہے امن۔ ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اگر ایمان حقیقی موجود ہو، وہ امن، وہ سکون ہے، وہ اطمینان ہے، وہ اندرونی سکون، اندرونی امن، قلبی اطمینان۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایمان کا اصل حاصل۔ میں اس کو ذرا ایک تو میں ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی۔ سورہ انعام میں ایک مومن اور ایک مشرک، 2 گروہوں کو سامنے رکھا گیا، پھر سوال کیا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ اے ہوش مندو، اے عقل والو، ذرا سوچو امن کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ کا ماننے والا، توحید کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا، رسالت کا ماننے والا، ایک مشرک ہے، منکر ہے، کافر ہے، ملحد ہے۔ امن کسے حاصل ہوگا؟ سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں۔ اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے، وہ جو 17 تاریخ کی آپ کو بتائی گئی۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی اقسام کیا ہے؟ شرک کی قسمیں کیا ہیں؟